پرویز ملک وفاقی وزیر پیٹرولیم ہوں گے۔ اورنگزیب خان کھچی کو وفاقی وزیر برائے قومی وین بنا دیا گیا۔ خالد مگزی کو سائنس اور ٹیکنالوجی اور حنیف عباسی کو وزیر ریلوے کا قلمدان مل گیا۔ محمد معین بٹو کو آبی وسائل اور محمد جنید انور کو سمندری امور کی وزارت مل گئی۔ محمد رضا حیات ہراش کو دفاعی پیداوار جبکہ سردار محمد یوسف کو مذہبی امور کا قلمدان تفویض کیا گیا۔ شہزاد فاطمہ خواجہ کو آئی ٹی اور ٹیلی مواصلات کا وفاقی وزیر بنا دیا گیا۔ رانا مبشر اقبال وفاقی وزیر برائے پبلک افیئر یونٹ ہوں گے۔ سید مصطفیٰ کمال کو وزارت صحت مل گئی۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کا معاملہ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر جی آئی ٹی کے سامنے پیش۔ اندرونی کہانی بھی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کے طلب کردہ افراد سے سوشل میڈیا ہینڈلر سے متعلق سوالات کیے گئے۔ پاک فوج اور ریاستی اداروں سے متعلق سوشل میڈیا پوسٹوں پر سخت سوالات ہوئے۔ رہنماؤں کو سوشل میڈیا پر پوسٹ سے متعلق سب کچھ دکھایا گیا۔ جی آئی ٹی کا پیش نہ ہونے والے افراد کے خلاف سخت ایکشن لینے کا فیصلہ۔ ہدایت کی کہ آئندہ طلبی پر دونوں خواتین رہنما ہر صورت پیش ہوں۔ فائنانس ٹیم نے تحریک انصاف کی فنڈنگ سے متعلق تمام ریکارڈ جی آئی ٹی کو پیش کر دیا۔ پیش ہونے والے تمام لوگوں سے انفرادی تحقیقات کی گئیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جی آئی ٹی نے 1.5 گھنٹے تک پوچھ گچھ کی۔ تمام اداروں کا احترام کرتے ہیں، کسی بھی ادارے کے ساتھ خلیج نہیں چاہتے۔ جی آئی ٹی کی جانب سے اٹھائے گئے سوالات پارٹی کی پلیٹ فارم پر ڈسکس کریں گے۔ سوشل میڈیا سے متعلق سوالات پر بانی پی ٹی آئی سے بھی ڈسکس کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سول سرونٹ پروموشن رولز میں تبدیلی کر دی۔ سول سرونٹ پروموشن رولز میں تبدیلی کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے نیا ایس آر او جاری کر دیا۔ نئے ایس آر او کے مطابق گریڈ 22 میں پروموشن کے لیے کسی افسر کا کیس صرف 2 مرتبہ زیر غور آ سکتا ہے۔ اگر 2 مرتبہ کیس زیر غور آنے پر پروموشن نہ مل سکی تو دوبارہ کیس زیر غور نہیں آئے گا۔ کسی بھی سروس گروپ کا افسر پھر اپنے پچھلے گریڈ میں ہی ریٹائر تصور ہوگا۔ دیکھیں ہمارا اس وقت کولیشن گورنمنٹ ہے، اور جو میرے اوپر کیس بنایا گیا تھا وہ بھی جو ہماری موجودہ کولیشن گورنمنٹ ہے انہوں نے بنایا۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی 3 مقدمات میں بری۔ ریٹ آف کرپشن کیس کی وفاقی اینٹی کرپشن عدالت میں سماعت ہوئی۔ چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ مجھ پر سن 2009 میں یہ کیس بنایا گیا۔ آج تمام وعدہ معاف گواہ ملزم بن گئے اور ملک سے فرار ہیں۔ کہا مجھ پر کیس ہماری انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے 26 نومبر احتجاج سے متعلق 3 کیسز پر بانی کی اہلیہ بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی۔ انسدادی دہشت گردی عدالت نمبر 1 کے ڈیوٹی جج طاہر عباس سپرا نے بشرا بی بی کی 3 مقدمات میں عبوری ضمانت میں توسیع کی درخواست پر سماعت کی۔ بشرا بی بی کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ بشرا بی بی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں گرفتار ہیں، عدالت حاضر نہیں ہو سکتی۔ بشرا بی بی شامل تفتیش ہونا چاہتی ہیں۔ تفتیشی افسر کو ہدایت جاری کی جائے کہ وہ بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں شامل تفتیش کریں۔ بانی پی ٹی آئی سے وکلا اور پارٹی رہنماؤں کی ملاقات نہ کروانے کا معاملہ پھر عدالت میں پہنچ گیا۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب نے بانی سے ملاقات نہ کروانے پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں سیکرٹری داخلہ، ہوم سیکرٹری پنجاب اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو فریق بنایا گیا۔ موقف اپنایا گیا کہ اپوزیشن لیڈر ہوں اور ملک کی بڑی سیاسی جماعت کی نمائندگی کرتا ہوں۔ بانی پی ٹی آئی اڈیالہ جیل میں ہے، قانونی اور پارٹی معاملات میں مشاورت کی ضرورت ہوتی ہے۔ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں سیکیورٹی کی صورتحال ابتر۔ پشاور ہائی کورٹ نے وفاق اور صوبائی حکومت سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیا۔ جسٹس سید ارشد علی اور جسٹس ڈاکٹر خورشید اقبال پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے درخواست پر سماعت کی۔ وکیل درخواست گزار سجاد احمد محسود نے کہا
کہ جنوبی اضلاع میں سیکیورٹی صورتحال انتہائی مخدوش ہے، جس کے باعث لوگوں کی زندگیاں محفوظ نہیں۔ جیسے سید ارشد علی نے استفسار کیا کہ اس میں جواب کس سے طلب کریں۔ وکیل نے جواب دیا کہ اس میں وفاقی، صوبائی حکومت اور دیگر متعلقہ فریقین سے جواب طلب کیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے 60 صفحات کے اخباری اشتہار کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے ڈی جی پی آر سمیت دیگر فریق کو نوٹسز جاری کر دیے۔ جسٹس فاروق حیدر نے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد خان بچھڑ کی درخواست پر سماعت کی۔ اپوزیشن لیڈر احمد خان عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ 26 فروری کو سرکاری پیسے سے تمام اخبارات میں مریم نواز کا 60 صفحات کا اشتہار جاری ہوا۔ استدعا کی گئی کہ مریم نواز کی 60 صفحات پر مشتمل اخباری اشتہار کو غیر آئینی قرار دیا جائے۔ مریم نواز کی سرکاری پیسے سے تشہیر کو غیر قانونی قرار دیں۔ کل ہمارے سینیٹر کو اجلاس کے دوران اٹھایا گیا۔ ملک احمد بشر کی میڈیا سے گفتگو، بولے ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق مہنگائی بڑھی، ہر 15 منٹ بعد ایک خاتون سے زیادتی ہو رہی ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صوبے میں امن و امان ہے؟ جیسے انہوں نے خود نمائی شروع کی، ڈیفنس اور گلبرگ میں بڑے بڑے بل بورڈ لگائے ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کل میو اسپتال گئی، وہاں ادویات کی ضرورت ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 10 مارچ سپہر 3 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کر لیا۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آئین کی آرٹیکل 54 کے شق 1 اور آرٹیکل 56 کی شق 3 کے تحت تفویض شدہ اختیارات کو بروئے لاتے ہوئے طلب کیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے قومی اسمبلی کا اجلاس 11 مارچ کو طلب کیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 11 مارچ دن 11:30 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کیا گیا۔ صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا اجلاس آئین کی آرٹیکل 54 کے شق 1 کے تحت طلب کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کاروباری شخصیات کے وفد کی ملاقات، وفد کا حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار، سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول پر خراج تحسین پیش۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ملکی معیشت صحیح سمت میں گامزن ہے، شرح سود اور مہنگائی میں نمایاں کمی ہوئی ہے، سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے سازگار ماحول فراہم کر رہے ہیں۔ مشاورت کا مقصد معیشت کی ترقی میں تیزی لانا ہے۔ فیلڈ افسران کو برآمدات کے فروغ کے لیے واضح اہداف دیے ہیں۔ شعبہ جات کا جائزہ اجلاس ہفتے میں 2 مرتبہ ہوگا۔ آئندہ جمعرات کو ہونے والے اجلاس میں زرعی شعبے کا جائزہ لیا جائے گا۔ خود بھی اپنے آفس میں سیکٹرز وائز میٹنگز کروں گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے برطانیہ کی ہائی کمشنر جین میریٹ کی زرداری ہاؤس میں ملاقات، دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر گفتگو ہوئی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور برطانیہ کی ہائی کمشنر کے درمیان دونوں ممالک کے تجارتی تعلقات میں اضافے پر اتفاق ہوا۔ بلاول بھٹو زرداری اور برطانیہ کی ہائی کمشنر کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور سمیت مختلف دیگر معاملات پر بات چیت ہوئی۔ پاکستان میں افغان سرزمین سے لائے گئے غیر ملکی اسلحے کے استعمال کے ثبوت منظر عام پر پاک فوج گزشتہ 2 دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے۔ پاکستان میں افغان سرزمین سے دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ دہشت گردوں کو افغانستان میں امریکی انخلا کے بعد چھوڑا ہوا اسلحہ دستیاب ہے۔ افغانستان سے دہشت گرد پاک افغان سرحد کے ذریعے تیراندازی کرتے ہیں۔ شریف اللہ کی گرفتاری کا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی براس کی نیوز بریفنگ، کہا دہشت گردی کے خلاف امریکہ اور پاکستان کے تعلقات بہت اہم ہیں۔ امریکہ نے دہشت گرد کی گرفتاری پر پاکستان سے اظہار تشکر کیا۔ انصاف کے لیے شریف اللہ کو امریکہ منتقل کیا گیا۔ شریف اللہ 13 امریکیوں کی ہلاکت کا ذمہ دار ہے۔ صدر ٹرمپ پہلے امریکہ کی پالیسی کو جاری رکھیں گے۔ کہا جو بائیڈن نے افغانستان سے انخلا کے ناقص انتظامات کیے۔ روس یوکرین جنگ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
मुल्क भर में गुज़िश्ता साल दहशतगर्द हमलों में हलाकतों की तादाद 45% बढ़ गई। इंस्टीट्यूट फॉर इकनॉमिक्स एंड पीस की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में दहशतगर्दी के दौरान 1081 अफराद जान से गए। पाकिस्तान में मुसलसल 5 साल से दहशतगर्दी के 22 अमवात में इजाफा रिकॉर्ड। रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर पहुंच गया। गुज़िश्ता साल दहशतगर्दी से अमवात गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान बड़ा इजाफा था। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए अफगानिस्तान से बातचीत करना नागुज़ीर है। मुशीर इत्तलात KP के बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा वफाक ना खुद अफगानिस्तान से बात कर रहा है और ना हमें बात करने दे रहा है। वफाक ने अफगानिस्तान से बातचीत के लिए तयशुदा TORs सर्द खाने में डाल दिए। अंदरूनी और बैरूनी सतह पर दहशतगर्दी रोकने के लिए अमली इकदाम किए जाएं। KP हुकूमत दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात पर शदीद तशवीश का इजहार कर रही है। रमजान मुबारक के पेश नज़र पंजाब भर के सरकारी स्कूलों को हफ्ते के रोज छुट्टी देने के अहकाम। नोटिफिकेशन जारी। महकमा तालीम के नोटिफिकेशन के मुताबिक हफ्ते के रोज सरकारी स्कूलों में तलबा के साथ असातिज़ा को भी छुट्टी होगी। आज मुतलका इंतजामिया अफसरान और असातिज़ा को मुतला कर दिया गया। SIFC के तामुन से मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए सनती शोबे को मुस्तहकम करना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और मुत्तहिदा अरब अमारात के इंटरनेशनल फ्री जोन्स अथॉरिटी के दरमियान मौजूदा खसूसी इक़्तिसादी जोन में सरमायाकारी के लिए मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। खसूसी इक़्तिसादी जोन्स की सलाहियत से इस्तिफ़ादा करने और सरमायाकारी में इजाफे के लिए जदीद और मौजूद तरीक़ाकार के तहत कौमी फ्रेम वर्क भी तैयार कर लिया गया। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी का अमल जारी। दहशतगर्दी के पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान के गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का फैसला किया गया। 6 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को कुल तादाद 8,68,871 तक पहुँच चुकी। वापसी का यह सिलसिला भी जारी। हुकूमत पाकिस्तान का 15 सितंबर 2023 को गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी का फैसला। कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान का खरान में फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के ज़ेर एहतमाम कायम खसूसी बच्चों के स्कूल का दौरा। ये खरान में अपनी नौयत का पहला इदारा है जो बसारत और समात से महरूम और ज़हनी जिस्मानी तौर पर माजूर बच्चों को म्यारी तालीमी सहूलियात फ्राहम कर रहा है। कोर कमांडर को स्कूल की तालीमी तरबियत से सरगर्मियों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। कोर कमांडर का गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज खरान के होनहार तलबा की आला तालीम के लिए माली इमदाद का भी ऐलान। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम ने अपने तमाम मैचेस दुबई स्टेडियम में खेले। मैचेस पर मुख्तलिफ क्रिकेट शख्सियात पहले ही आवाज उठा चुकी। अब टीम न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेटनर ने भी बोल उठे। कहा कि भारत ने अपने तमाम मैचेस दुबई में खेले हैं, इसलिए भारत को दुबई की पिचेस और कंडीशंस का इल्म है। कहा कि ज़ाहिरी तौर पर पिचेस से आपको पता चलता है कि आपने कैसे खेलना है। लाहौर के मुकाबले में ये पिच थोड़ी स्लो हो सकती है, ये स्क्रेप की तरह हो सकती है, लेकिन इस पर काबू पाएंगे। माह सियाम का तकद्दुस पमाल गजा पर इसराइली हमले थम न सके। इसराइली तैयारों की गजा पर बमबारी से एक फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। सहूनी फ़ौज ने शुजाइया में फ़लस्तीनी ग्रुप को निशाना बनाया। इसराइल की नौशम्स के रिहायशी कैंप की मिसमारी जारी रही। फ़लस्तीनी शहरी इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गए। इसराइल का मकबूजा मशरक़ी यरूशलेम में 3000 इजाफी पुलिस एहलकार तैनात करने का ऐलान। पाबंदियों के बायस सैकड़ों फ़लस्तीनी शहरी बुनियादी खुराक और इमदाद के बगैर रमज़ान मुबारक गुजारने पर मजबूर। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में यमन के लिए मुज़ाकरात और फौरी इंसानी इमदाद पर जोर। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि पाकिस्तान को यमन में बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश है। यमन मुतनाज़ा संगीन इंसानी, सियासी, इक़्तिसादी और माहौलियाती बहरान को जन्म दे रहा है। यमन में 1 करोड़ से ज़ायद अफराद ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। यमन में फिल वक्त
1.95 करोड़ अफराद को फौरी इंसानी इमदाद की ज़रूरत है।